اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس علم کی ہر چیز جو ہے وہ برکتیں، نعمتیں، سمجھ، عمل، اللہ کی رضا، ساری کی ساری چیزیں آپ سبھی کو عطا فرمائے، اور اس محنت کو ہمیشہ کنٹینیو جاری ساری رکھے ہم سبھی کے ساتھ، اور وقت میں برکت دے، سب طرح کے کام کمپلیٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے راضی ہو جائے، آمین۔ الحمدللہ سورۃ الفجر شروع ہو چکی ہے، پچھلی بار سمجھ بھی لیا تھا کافی، جی کہاں تک ہو چکا ہے اس کے آگے سے ہی انشاءاللہ لیتے ہیں، تلاوت پہلے لے لیں گے۔ تفسیر اور ترجمہ سب 10 تک ہو چکا ہے، انشاءاللہ ریپیٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلی جنتی۔ سبحان اللہ، بہترین آیات اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو پکارنا ہم بندوں کو آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سبھی کو ان پکارنے والوں میں شامل فرمائے جن کو پکارا جائے گا، اور جو اطمینان مطمئن والے سکون والے لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت میں ان میں شامل فرمائے۔ کیونکہ یہاں آپ دیکھیں جس طرح کی سکون دنیا سکون کی جگہ نہیں ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ سکون اللہ کے کلام میں ڈھونڈا جائے، اللہ کے ذکر میں ڈھونڈا جائے۔ اگر واقعی کہیں سکون ہے دنیا میں تو وہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کے کلام میں، اللہ کی یاد میں ہے۔ اس
کے علاوہ اور کہیں کسی طرح کا کوئی یہ نہیں ہے سکون، کیونکہ جو بھی چیز آپ دیکھیں گی تھوڑے دن کی ہوگی، ختم ہو جائے گی اور ایک کے ساتھ ایک مصیبت کوئی نہ کوئی آتی رہے گی۔ چلیں تھوڑا سا ورڈ ٹو ورڈ کا ریویژن کر لیں گے، ذرا سا 2 منٹ دیں، ایک کام آیا ہے اسے کر کے پھر اس میں ورڈ جو آگے بھیجے گئے جتنے ہو گئے وہاں تک آپ بھیج دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انشاءاللہ بھی شیئرنگ کرتے ہیں۔ والفجر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا نام بھی اسی سے لیا گیا ہے، اور فجر یعنی کہ فجر کے وقت کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ ولیال عشر، اس کے بارے میں ڈسکس کیا کہ لیل لکھا ہوا ہے لیکن اصل مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، جو کہ الحمدللہ شروع ہو چکے ہیں ہم سبھی کے لیے بہترین وقت اور بہترین ٹائم پر۔ یہ سورہ اللہ کے فضل سے ہم سب کو ملی، ان کو جس طرح سے رمضان میں ہم لوگ ایک دم اہتمام کے ساتھ اور بہت ہی اچھے سے اس کو یہ کرتے ہیں کہ ساری چیزیں چھوڑ کے نہیں ابھی تو رمضان کا آخری عشرہ ہے، محنت کرنی ہے اور زیادہ سے زیادہ اجر حاصل کرنا ہے، اسی طرح کا فیلنگ، اسی طرح کا اہتمام، اسی طرح کا انتظام وغیرہ جو ہے وہ اس کے ساتھ بھی کرا جائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بآسانی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اسے قبول فرما لے، آمین۔ تو زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوتیں، روزہ رکھ سکے کوئی تو روزے رکھے، اور کوئی کمپلسری روزے اس میں نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بہت اجر والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ وہ ان دنوں میں روزے رکھا کرتے تھے، کیونکہ عبادت کا حکم ہے، تو پورے دن کی عبادت جو ہے وہ بہترین روزہ ہے۔ انشاءاللہ اس کو آپ لوگ بھی اپنی استطاعت کے مطابق کیجیے۔ والشفع والوتر، شفع والوتر ایون اور آڈ کے معنی میں ہے، جو کہ ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ ہر چیز کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں ساری مخلوق اسی طرح کی بنی ہوئی ہے، ایون اور آڈ، تو ہر چیز کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں اپنی ساری مخلوق کی قسم کھائی۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ بیت رہی ہو، گزر رہی ہو، چل رہی ہو۔ اس کی تفسیر بھی الحمدللہ ہم لوگوں نے دیکھ لی تھی، اس کا مقصد یہی تھا جیسا بتایا تھا کہ رات کا گزرنا، کتنی بار آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن رات کا ان کی قسمیں کھائی ہیں، اصل میں یہ ہمارا قیمتی وقت ہے، تو اپنے قیمتی وقت کا ایک ایک پل گزر جانا اور پھر اس میں ہمیں کوئی کچھ حاصل نہیں کرنا، اصل چیز ہم لوگ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہیں اور پھر سوچیں کہ ابھی دیکھیں گے، ابھی کریں گے، ایسا نہیں کرتے ہیں نا، ویسے ہی لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب لوٹیں گے تو واقعی جیسے کہ ایگزام پیریڈ بہت شارٹ ہوتا ہے، دن کا کچھ پہر، دن کا کوئی وقت، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے دنیا میں کتنا رہ کے آئے، تو ہم لوگ یہی کہیں گے کہ بس کچھ وقت ہی دنیا میں گزار کے آئے۔ تو ایگزامینیشن ہال میں بھی آپ سے کوئی پوچھا جائے کہ کتنی دیر بیٹھی تو کہیں گے ہاں بہت لمبا ایگزام تھا، 6 بجے سے، صبح 2 بجے سے بیٹھ گئی تھی، 6 گھنٹہ پورا بیٹھی رہے، میں 4 گھنٹے کا لکھ کے آیا، میں 3 گھنٹے کا لکھ کے آیا، اتنا سب کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک شارٹ پیریڈ، تو وہی شارٹ پیریڈ ہم جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس، تو اس کو گزارنے کی ویسے ہی کوشش کریں۔ غفلت میں کچھ کمیاں رہ گئی ہی ہیں، ہم سبھی کو معلوم ہے کہ ہم لوگ جتنی کوششیں کرنے کے باوجود انسان جو ہے وہ اسی طرح کا بنا ہوا ہے کہ غلطی کرتا ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ چاہتے تو انسان کو ایسے ہی بنا دیتے کہ کوئی غلطی نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے توبہ جو ہے اس کا بھی بہت بڑا اجر رکھا ہے، وہ بھی ایک بہت بڑے دروازے کھول کے رکھے ہیں کہ اگر، اور آپ دیکھیں کہ شیطان کا چھلاوا، شیطان کی چالیں جو ہیں اس میں سے ایک بہت بڑی چال یہ بھی ہوتی ہے کہ غلطی کرنے کے بعد وہ سمجھاتا ہے کہ نہیں اب تو تم گئی، اب تمہارا کچھ نہیں ہے، اب تو گناہ ہی گناہ ملیں گے،
تم نے اتنا بڑا گناہ کیا تھا، اب اس کی یہ سزائیں تمہیں مل رہی ہیں، جبکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آزما رہے ہوں ہمیں، تو آپ اچھی نیت کی طرف جائیں کہ نہیں یہ میری چیکنگ ہے، میں صبر کروں گی اس پہ، اور میرے لیول بڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز مجھ پر ڈالی ہے، نہ کہ میرے گناہوں کے سبب۔ اگر ہاں یہ چیز لینی چاہیے کہ میں گناہ کر رہی ہوں تو میرے ساتھ برا ہوا، تو یہ چیز آپ کا کس لیول تک ہونی چاہیے؟ بس میں گناہ چھوڑ دوں اس لیول تک۔ اب گناہ کر کے میری سب آگے کا سب خراب ہو گیا، اب اس کی وجہ سے مجھے جہنم بھی ملے گی، اس کی وجہ سے مجھے جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا وہ اسی کی وجہ سے، ایسا نہیں لے کے جائیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، توبہ کریں، خوب توبہ کریں، اس کے باوجود آپ دیکھ رہی ہیں کہ کچھ کمیاں ہیں، تو واقعی یہاں تو اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھ کے ہمارے جو بڑے بڑے اتنے خطرناک گناہ جو ہم سب کر لیا کرتے ہیں اس کو کاٹنا چاہتے ہیں، اس کو کاٹنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر اس کی عذاب یا اس کی سزا ہمیں آخرت میں ملنا شروع ہو جائے یا قبر میں ملنا شروع ہو جائے تو وہ بہت زیادہ بڑی اور خطرناک، کاٹے نہیں کٹے گی، ایسا ہوگا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آنا، اس کو آپ چھوٹا ہی کہیں چاہے سامنے سے کتنی بڑی دکھ رہا ہو، کیونکہ یہ کٹ جاتی ہے، گزر جاتی ہے، اس کے بیچ میں بھی آپ بیمار ہوں، دیکھیں آپ سو لیتی ہیں، آپ کھا لیتی ہیں، آپ کسی سے بات، اللہ نہ کرے کوئی جہنم کی آگ میں جل رہا ہو، کیا وہ سو لے گا؟ کیا وہ کھا لے گا؟ کیا وہ کبھی شادی میں بھی چلا جائے گا؟ کیا وہ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ زیادہ بری جگہ پھنسنے کی ہے نا، تو شیطانی چالوں سے بچتے رہنا ہے۔ یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے جو کہ کہیں اس میں کنیکٹ نہیں ہو رہا، ہاں وقت پر کنیکٹ ہو رہا تھا، جو کہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ پہ بات ہوئی ہے۔ هل فی ذلک قسم الذی حجر، اس میں بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ قسمیں کہ میں نے ذی العشرہ کے جو یہ حج کے جو دن بنائے وہ، اور ہر مخلوق جو پیدا کی وہ، اور فجر کا جو وقت بنایا ہے، خاص فجر کا وقت بنایا ہے، دل نہیں چاہتا اس میں سو کر اٹھنا وہ، اور پھر رات کا بیتنا، یہ ساری قسمیں ایک عقل مند انسان کے لیے کافی نہیں؟ کس چیز کے لیے کافی ہونا؟ یہی سب جو ابھی ڈسکس ہوا کہ پلٹ جائیں، بدل جائیں، بہت کم ٹائم ہے، وہ اللہ کے لیے دے دیں۔ کیا جنت میں ہم سب ساتھ نہیں ہو پائیں گے؟ کیا جنت میں یہ جو دنیا کی اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ایسے ہی بنا دیا، جبکہ کافر بھی اس میں فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو جو خاص بندوں کے لیے بنائیں گے وہ اس سے کچھ کم ہوگی کیا؟ کوئی ڈاؤٹ ہے کیا؟ جو یہاں سارے انجوائمنٹ کر رہے ہیں وہاں پر کم ملیں گے، بور ہو جائیں گے ہم لوگ؟ بور والا جو چیز ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں بنایا، وہ بھی بنایا ہے اللہ نے۔ اور آپ دیکھیں کہ کسی کے پاس 2 وادیاں بھر کے بھی سونا اگر اس کو مل جائے نا، 2 ویلی بھر کے بھی پہاڑ اس کو دے اور اس کو ایک پوری ویلی مل جائے، 2 ویلیاں مل جائے، تو وہ انف نہیں ہوتا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو یہاں کا ایک خواہش ہے وہ بھر کے نہیں آئے گی، جبکہ جنت میں یہ چیز جو ہے، یہ ساری کمیاں جو ہیں یہ ہٹ جائیں گی۔ دوسرے کا دیکھ کے ہمیں یہ چیز تکلیف نہیں ہوگی، ارے اس کے پاس اتنا بڑا پارٹ ہے، خوش ہوں گے، وہ بھی ہمیں بلائے گا، ہم بھی اس کو انوائٹ کریں گے اپنے پارٹ میں، پارٹیاں ہوں گی، ملیں گے، بیٹھیں گے، اور دوستیاں ہوں گی، بہترین والی دوستیاں ہوں گی، یہاں والی نہیں کہ دل میں کچھ اور ہے اور سامنے سے مل رہی ہے تو کچھ اور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جنت کے ساتھیوں میں ہم سب کو آپس میں ساتھ عطا فرمائے، اور پھر جو یہ کمیاں ہیں نا ابھی دلوں کے اندر والی، یہ اللہ تعالیٰ سب ختم کر دیں گے وہاں، تو اس کے لیے پھر تیاریاں کرنی ہیں۔ تو یہ واقعی عقل رکھنے والوں کے لیے بہترین اس میں وہ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم سب عقل رکھتے ہیں، کوئی بیوقوف تو نہیں ہے، دنیا کے کاموں میں اپنے آپ کو ہم لوگ چیک کر لیں کتنی عقل رکھتے ہیں، تو یہ دینی معاملوں میں بیوقوف بن جاتے ہیں، صحیح بن جاتے ہیں، ایسی بیوقوفی کہ نارمل آپ دیکھیں سینٹینس بنا رہی ہوں، صرف قرآن کا ترجمہ کر رہی ہوں، اور اتنی سی بات جو کہ انگلش میں جب ہم لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو شیطان نہیں دماغ میں ڈالتا ہے اور پھر کہتا ہے واو کتنی اچھی انگلش ہے، ایزی، چلتی چلے جا رہے ہیں، یاد ہوتی جا رہی ہے، سمجھ میں آتا جا رہا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ یہی والی بات کہ ہم لوگ وچ واٹ وین یہ سارے جو ہیں وہ بیچ میں بھی یوز کرتے ہیں، اور ہندی میں ہمیں معلوم ہوتا ہے اردو میں کہ اس کو ہم ابھی واٹ کے میننگ پہ نہیں یوز کر رہے ہیں، جو کی میننگ میں یوز کر رہے ہیں، کیا کی میننگ نہیں ہے، جس جو یہ سب۔ لیکن یہی چیز اگر عربی میں آپ کے پاس گزر رہی ہے، دیکھیں شیطان کیا یہ کیا ورڈ میننگ میں تو تمہارے پاس لکھا ہے واٹ، اور جملے میں کہیں سیٹ ہی نہیں ہو رہا، جملہ کتنا الگ ہے، ورڈ کتنے الگ ہیں۔ تو آپ کسی بھی لینگویج میں دوسری لینگویج کو اس طرح سے کر کے دیکھیں، شیطان نہیں آ کے کہے گا یہ کیا، وہ کہے گا ہاں یہ انگلش ہے، یہ اسی طرح ہوتی ہے، یہ اردو ہے، یہ لیکن عربی جہاں پڑھنے بیٹھو یہ تو سمجھ کے باہر ہے، یہ وہ ہے، یہ ہے۔ کیوں دماغ کو اوپن رکھیں، شیطان جو بھی آپ کو اس طرح کے
آئیں وسوسے تو آپ کہیں کہ شیطانی چالیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب سے ہم سب کو محفوظ رکھیں، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر کچھ اوپر سے گزر رہی ہیں گزرنے دیں. اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیول تک لے کے آئیں گے، ہمیں اس لیول تک لے کے جائیں گے، اور صبر کر کے چلتے رہیں. الم تری کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے عاد کے ساتھ کیسا کیا؟ تم سے مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سب. ارم ذات العماد، اور جو پلرز والے تھے ارم، ان کے ساتھ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جن کے جیسی کوئی بھی تخلیق، خلقت، کریٹ کرنا، مثلها ان کے جیسا، فی البلاد شہروں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں بنایا تھا. ان کو بہت زیادہ سبھی کچھ عطا کیا تھا، اتنی زیادہ مشینری کا دور نہیں تھا، لیکن وہ پھر بھی ان کا جو آرکیٹیکچر اور ساری چیزیں تھیں وہ بہت ہی بہترین تھیں، اور وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے تھے. وثمود، اور سمود جن لوگوں نے جب الصخر بالواد، چٹانوں کو تراش کے وادی میں تراش رکھا تھا اور اس میں وہ رہتے تھے، اور اس میں آج بھی وہ آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں وہاں کی مشہور ہیں. وفرعون ذی الاوتاد، لوگ وہاں گھومنے جاتے ہیں، اور سعودیہ میں بھی ایسی جگہ پر ہے مدائن صالح کے نام سے، اور ایسی جگہ جہاں پر عذاب آیا تھا وہ پارٹ بھی ہے وہاں پر، انہی لوگ کا سب ہے. تو یہ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر کیا چیزیں تھیں، کون سی مشینری تھی، الیکٹرکسٹی، کیا کچھ بھی اس طرح کا کوئی خاص نہیں تھا، پھر بھی انہوں نے پہاڑی چٹانیں کاٹ ڈالی اور اس میں، اور ان کا کہنا تھا کہ پچھلی قوم کے اوپر آندھی آئی تھی اور وہ ہوا میں اڑ گئے تھے، ہمارے پہاڑ تو نہیں اڑیں گے نا ہوا میں. اللہ تعالیٰ قادر ہیں، انہوں نے ایک چیخ بھیجی جو کہ بہت تیز آواز تھی جس سے ان کے دماغ پھٹ گئے، اور پھر آندھی بھیجی جو کہ 7 دن اسی طرح سے، یعنی کہ یہ ان کا سوچ لے جانا، اور پھر وہ اپنی سرکشی میں کہ اب ہم پر کیسے عذاب آئے گا، یہ وہ اپنے میں مگن. وہ فرعون، اور فرعون جو کہ میخوں والا تھا، یعنی کہ ایک اس کو اس لیے اس نام سے پکارا گیا، اس کا طریقہ تھا کہ وہ یا تو اپنے نہیں ماننے والوں کو سولی پہ چڑھا دیتا تھا، ہاتھوں میں بھی جو کیلے گاڑی سولی پہ چڑھانا کیا ہوتا ہے، ایک لکڑی کا ایسا کراس جیسا رہتا ہے اور اس کے اوپر ہاتھوں میں ٹھوک کر کے نعوذ باللہ اور اسے ٹانگ دیتے ہیں انسان کو کہ وہیں پہ مرے گا بہت، جب موت آئے گی، جب ایک تکلیف دے موت. تو اس طرح کا اس کا ایک طریقہ رہتا تھا، اور اس کے علاوہ بہت بڑا اس کا لشکر تھا، فوج بہت تھی. تو وہ بھی جب جہاں بھی ہوتے تھے آنا جانا تو ان کے ٹینٹس بہت لگتے تھے، خیمے بہت لگتے تھے، اس میں بھی بہت زیادہ یہ میخیں لے کے چلتے تھے اور وہ گاڑا کرتے تھے زمین میں ٹینٹ لگانے کے لحاظ سے. تو دونوں بھی فرعون کو دیکھیں ذی الاوتاد، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لحاظ سے کہا. الذین طغوا فی البلاد، جن لوگوں نے، یہ سبھی لوگوں نے کیا کر رکھا تھا، فساد مچا رکھا تھا، اپنی حد سے بڑے ہوئے تھے شہروں میں. فاکثروا فیہ الفساد، بہت زیادہ فساد میں آگے بڑھے ہوئے تھے. فصب علیہم ربک سوط عذاب، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسا دیا. سوط فصب مانے ہوتا ہے، صب مانے ہوتا ہے انڈیلنا، کوئی چیز ڈالنا، انڈیلنا، جیسے کہتے ہیں نا کوئی چائے پانی انڈیل دو گلاس میں، یا ایسی کوئی چیز جو انڈیلی جاتی ہے، صب اسے کہتے ہیں. فصب علیہم، تب آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا. تو اس طرح سے لکھا ہوا ہے. تفسیر کہاں تک پڑھ چکے تھے؟ آیت نمبر 5 تک کس وجہ؟ بس 5 تک پڑھا تھا. اچھا جی تو ہم کافی چلے ہو جاتے ہیں یہاں سے. ان ربک لبالمرصاد، نہیں آیت نمبر 5 تک. اوکے. قسم الذی حجر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ عقل والوں کے لیے اس میں بہترین الم تری کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے تھے. ہود علیہ السلام کی قوم ہے یہ عاد. ان کا علاقہ امان یا عمان یا امان ایسے کچھ نام ہے، اور حضرموت کہلاتا ہے ایک ایریا کے درمیان تھا، جسے دوسرے قوم پر
بالاحقاف ریتیلی جگہیں کے سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی دوسری جگہ بھی ریتیلی جگہوں پہ رہنے والوں کے نام سے اسے احقاف قرآن میں آپ دیکھیں گی دوسری جگہ پہ سورۃ الاحقاف میں، تو یہ اس سے بھی مراد یہی لوگ ہیں۔ کون؟ عاد جو کہ ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ انہوں نے تکذیب کی، جھٹلایا، بالآخر اللہ تعالیٰ نے سخت ہوا کا عذاب ان پر نازل کیا، تو متواتر یعنی کنٹینیو 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی اور انہیں تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ تو یہ ایسا کہاں پہ بیان ہوا ہے کہ یہ ان کے ساتھ ہوا تھا؟ سورۃ الحاقہ میں، ہود علیہ السلام کی قوم کے ساتھ جب انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا، نہیں مانا، اور ظلم پہ ظلم، فساد پہ فساد، اور سرکشی میں اپنے نہیں ماننے کی حد سے آگے بڑھتے چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کے اوپر ایک عذاب بھیجا جو کہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہہ دیا کہ ایسی ہو جاؤ اور کنٹینیو اتنے دن ان کے اوپر چلتی رہو، تو دیکھیں کہ پوری قوم ختم کر دی گئی۔ تو ہر چیز جو آج ہمیں ملتی ہے اگر وہی ہی حد سے بڑھا دیں اللہ تعالیٰ تو وہی ہمارے لیے عذاب بن جائے گی۔ تو آپ دیکھیں کہ کبھی ہماری طرف بھی اتنی تیز ہوائیں چلتی ہیں کہ کچھ اڑ کے کسی کے اوپر گر جائے تو وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے پرسنل ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قادر تھے کہ صرف ہوا بھیج کر، سخت آندھی بھیج کر پوری ایک قوم کو ختم کر دیا، جس کے بارے میں آگے دیکھیں ان کے اوپر آندھی بھیجی گئی تھی، اسی لیے جو ارم اور آگے تھے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا ہم لوگ چٹانوں میں رہیں گے، کیسے اڑیں گے ہمارے گھر، ہوا کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ ساری اس طرح کی سوچ ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ دوسری چیز پر قادر نہیں تھے؟ بلا بے شک۔ ارم ذات العماد، عاد ارم جو اونچے ستونوں والے تھے، ارم عاد سے عطف بیان یا بدل ہے، یہ قوم عاد کے دادا کا نام ہے، قوم عاد کے دادا کا نام ہے ارم۔ عطف کہتے ہیں کنٹینیو آنا، اسی کے بعد آگے آگے آنا، اس طرح والی چیزوں کو عطف کہتے ہیں۔ تو عاد کے بدل، کیونکہ عاد جو تھی وہ ارم لکھا ہوا یہاں پہ، جبکہ یہ قوم عاد، ثمود، اس طرح کا آپس میں اچھا خاصا ان کا ریلیٹ ہے، اور ایک کے بعد ایک آیا، ریلیشن بھی دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ یہ قوم عاد کے دادا کا نام ہے۔ ان کا سلسلہ نسب عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح، کہاں سے لیا ہے؟ کامل فی تاریخ، جو تاریخ کی کتابیں ہیں وہاں سے انہوں نے یہ چیز لکھی ہے۔ اس کا مقصد یہ وضاحت ہے کہ عاد اولا ہی دوسرا نام ہے، ٹھیک ہے، یہ عاد جو ہے اور ارم جو ہے یہ کنٹینیو ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں۔ تو اذان ہو رہی ہے، پھر کنٹینیو کرتے ہیں۔ اوکے، تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ انہی کا کنٹینیوشن تھا۔ ذات العماد ستونوں والے سے اشارہ ہے کہ ان کی قوت اور طاقت اور دراز قامتی کی طرف، جو ان کا کس طرف اشارہ ہے کہ بہت زیادہ قوت والے تھے، ان کے بیس مضبوط تھے، جو کہ عماد کی میننگ آپ کو بتا رہے تھے، پلر سے مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی فاؤنڈیشن مضبوط ہونا، وہ اس سے مراد ہوتا ہے۔ تو یہی صرف ذات العماد سے کیا مطلب ہے کہ مضبوط فاؤنڈیشن والے تھے۔ علاوہ اس کے علاوہ وہ فن تعمیر میں بھی بڑی مہارت رکھتے تھے، یعنی کہ جو ان کا آرکیٹیکچر اور بنانے کا طریقہ، یہ سب بھی چیزیں جو ان کا فن تھا اس میں بہت زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مہارت، یعنی کہ ایک لیول دے کے رکھا تھا، ہائی لیول والے تھے، اور نہایت مضبوط بنیادوں پر عظیم الشان عمارتیں تعمیر کرتے تھے۔ یعنی کہ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ اس وقت کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ بہت زیادہ تھے، تو کیا پتہ ان کی کس طرح کی تھیں عمارتیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ بہت عظیم شان والی تھی۔ اور جبکہ ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اتنی ہائی لیول کی اور اتنی اونچی اونچی مالے والی بلڈنگز بنی ہوتی ہیں، اور
لیکن قرآن میں جن کا ذکر ہے ان کے بارے میں، تو اصل ان کی عمارتوں کے ہی بارے میں، ان کی جو یہ فن تعمیر تھی اسی کے بارے میں ذکر کیا ہوا یہاں پر۔ ذات العماد میں دونوں ہی مفہوم شامل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کے مضبوط تھے وہ بہت زیادہ اپنے بیس سے، طاقت، قوت، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اسی کے اندر آئے گا کہ ان کا بنانے کا جو طریقہ تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو خاص عطا کیا ہوا تھا۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جن کے جیسا کوئی اور قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی، ان جیسی دراز قامت یعنی کہ قوت والی یا لمبی وقت تک چلنے والی طاقت والی قوم کوئی اور پیدا نہیں ہوئی۔ یہ قوم کہا کرتی تھی من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ قوت اور طاقت میں اور کون ہے؟ حامیم سدہ نہیں یہ کہے میں جی حامیم سدہ آیت نمبر 15 جو تو پھر یہ قوم عاد اور سمود کی جو طریقہ تھا کہ پہاڑوں کو تراش کر اس کے اندر عمارتیں بنایا کرتے تھے۔ جو تاریخ میں بیان کیا گیا ہو کہ سمود پہلی قوم ہے جس نے چٹانیں وغیرہ تراش کر کے اور اس میں اپنے آپ کو رہنے کے لیے ایک سلسلہ شروع کیا تھا سمود نے۔ ان دونوں قوموں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اور اس کے بجائے وہ لوگ اور کفر میں شرک میں بڑھتے چلے گئے۔ یہی تھی حد سے بڑھنا، کفر میں اور شرک میں بڑھتے چلے گئے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ ان کے اوپر برسا۔ فرعون کے بارے میں آیت نمبر 10 اور فرعون میخوں والے کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے لشکر والا تھا، ٹھیک ہے، جیسا کہ میں بھی بتایا کہ بڑے لشکر والا تھا، نہیں اس کے اوپر کی آیت رہ گئی وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں چٹانیں تراشتے تھے، یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، ٹھیک ہے، ہود علیہ السلام ہو گئی، اس کے بعد صالح علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے اسے پتھر تراشنے کی خاص صلاحیت اور قوت عطا کی تھی۔ یہ لوگ چٹانوں میں تراش کر ان میں اپنی رہائش رہنے کا جو تھا وہ ایک سلسلہ اس میں تعمیر کر لیتے تھے، جیسے کہ قرآن میں اور بھی جگہ آیا ہوا ہے وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، اور تم چٹانوں کو تراش کر پرتکلف یعنی کہ ہر چیز طرح کی جو بھی آپ کو ضرورت ہوتی ہے مکان بنا لیتے تھے اس کے اندر چٹانوں کو۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوت دی ہوتی ہے، تو جو بھی چیز اللہ تعالیٰ ہم کر پا رہے ہوتے ہیں، یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی چیزیں دی ہوئی ہیں، اور اس کے باوجود کیا ہونا تھا اور انہوں نے کیا کیا، اللہ پر ایمان لا کے ان کا شکر ادا کر کے ہم کو بھی ان سے بڑھ چڑھ کر آپ دیکھیں تو صرف ان کے بہترین گھر، کیا ہمارے گھر بہترین نہیں ہیں؟ کیا ہمارے گھر ٹھنڈے ہونے کے لیے کوئی چیزیں اس میں نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی؟ ٹھنڈا پانی، کھانا پینا، ہر چیز ملتی ہے، اور جو ہمیں جتنا سکون کا چھوٹا گھر ایک چاہیے ہوتا ہے تو وہ اب بآسانی ایک کے اوپر ایک بہت سارے لوگ ایک ساتھ رہ لینا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ ایک گھر کی نعمت چھوڑ کے آپ دیکھیں ایک دوسرے سے کانٹیکٹ ہو پانا، اور بچے ہمارے باہر شہروں میں گئے ہوئے ہیں وہاں سے کسی سے بھی کانٹیکٹ ہو جانا، کہیں بیٹھے ہیں کلاس کہیں سے اٹینڈ کر پانا، تو یہ ساری تو نعمتیں اور بھی زیادہ بڑی نعمتیں ہیں، تو ان کا ہمیں تو اور زیادہ اللہ کا شکر ادا کر کے بہت ہی زیادہ پوائنٹس بنا لینے کے لیے، کیونکہ صحابہ بات ہوتی تھی تو وہ یہی کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ ان کے پاس ایسے ایسے ہوگا کہ رات میں بھی ان کے پاس روشنی ہو سکے گی، تو وہ کہتے تھے اچھا تو کتنے اچھے لوگ ہوں گے وہ لوگ، کتنی زیادہ ان کے پاس اللہ کی نعمتیں ہوں گی، کیا بہت اچھے لوگ ہوں گے، اور بہت ہی زیادہ پھر اللہ کی عبادت کرنے کا ان کو موقع ملے گا، لکڑیاں کاٹ کاٹ کے لا کے چولہے نہیں جلانے پڑتے ہوں گے، تو کتنا ٹائم ملے گا انہیں، جاب بھی یہ وہ سب آسانیاں ہو جائیں گی، تو کیا ہم نے وہ وقت اللہ کے لیے بچا کے رکھا دوسرے فتنوں میں لگ کر اور دوسری چیزوں کو لے کے؟ تو مسلمان بہت ہی سادہ سیدھا زندگی اپنے بس اجر سے مقصد رکھتا ہوا اس طرح کی زندگی ہونی چاہیے ہماری، دوسروں سے کمپٹیشن
اور یہ ساری اگر ہو بھی کمپٹیشن تو کس چیز میں ہو کہ اس نے اتنا قرآن یاد کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا کیجیے میں بھی اس کے جیسا کر سکوں. ان ساری چیزوں میں ہمارے کمپٹیشن، ہماری بھاگ دوڑ، لگن، محنت، جو بھی نعمتیں دی ہیں وہ پیسہ ہے تو وہ، اور عقل دے دی سمجھنے کی، لکھنے کی، پڑھنے کی، ساری چیزیں پھر ہمیں اللہ کی راہ میں وقف کر دینی ہے، لگا دینی ہے، اور کچھ دن بعد ہی جلد ہی اس کا اجر جو ہے، جو کہ ہمیں دور دکھتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جلد بہت قریب ہے، آنے والا ہے، دکھنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. عریج بول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم یہ جو آیت 6 میں بیعاد ہے تو یہ عاد کی قوم ہے، اور جو آیت 7 میں ایروما ہے وہ سمود کی قوم کو ڈینوٹ کر رہا ہے. ہاں یہ کنٹینیوشن ہے، ابھی جیسا تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ ان کے دادا کا ہی نام لکھا ہوا ہے، اور یہ ان کا نام یہ عاد بن عوس بن ارم نیچے لکھا ہے نا یہاں پر، وہی ہے کہ یہ کنٹینیوشن ہے انہی کا. صالح علیہ السلام کی قوم سمود تھی، اور وہ عاد علیہ ہود السلام کی قوم کے لیڈر کا کیا نام ہے؟ ہود علیہ السلام. یہاں پر آپ دیکھیں پھر جو سمود ہیں ان کا صالح علیہ السلام تھے، یہ یہاں سے لکھا ہوا ہے صالح علیہ السلام، جنہوں نے ان کا کیا تھا، یہ پہاڑ کاٹ کے انہی نے بنایا تھا. تو اصل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی طاقتوں کے بارے میں بیان ہو رہا ہے، اور ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ان کا فن، یعنی کہ جو ایک ان کے اندر صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دے دی تھی اس کا ذکر ہو رہا ہے. تو کیا ہم لوگوں کو پین کے ذریعے لکھنا اور پڑھنا یہ پچھلے قوموں کو آتا تھا؟ نہیں آتا تھا. پھر موبائلز بنا لینا، اور پھر اس میں اتنا زیادہ بکس اسٹور ہو جانا کہ آپ پڑھنے پہ آئیں، صرف چھوٹے سے ڈیوائس میں جمع کر لیں. اگر ایک کمپیوٹر لا کے رکھیں تو آپ دیکھیں کتنی بڑی لائبریری اس میں ہماری سیو ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں بہت ہی زیادہ آسانی، اور پھر اس کو بہت ہی اللہ کی راہ میں یوز کرنے والی بات ہے. انہوں نے بھی اپنا ایک فن اللہ کی راہ میں یوز کر کے اس کا شکر نہیں ادا کیا، اور پھر آپ دیکھیں فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ. تو ہم بھی اپنے کفر میں کتنا آگے بڑھے ہوئے ہیں، ہم پر کس طرح کا عذاب اپنے اپنے لیول کا، ہمیں سب کچھ دیکھنا چاہیے، اور اسی حساب سے ہمیں شکر ادا کرتے ہوئے ان نعمتوں کو اللہ کی راہ میں دے دینا ہے. یہ ہے آپ کو بولنا آتا ہے، آپ اللہ کی راہ میں بولنا شروع کیجئے، لوگوں کو دین کی دعوت دیجئے. اس سے پہلے ہمیں اپنے لیے اپنے اوپر سمجھ کر اپنے اوپر فالو کرنا پڑے گا، پھر یہ اسٹیپ آتا ہے، کیونکہ آپ والعصر میں اسٹیپ سیکھ چکے ہیں. ایسا نہیں کہ بس اب بولنے، لوگ کہتے ہیں بڑا اچھا بولتی ہو اب بولنا ہی شروع کر دو. آپ کہیں میں ابھی سیکھ رہی ہوں، تو جو سیکھا ہے، جو آپ نے سنا ہے وہ نہیں، جو پڑھا ہے، جو آپ نے علم حاصل کیا ہے پڑھ لکھ کر، سن کے آگے پھر سنا دینا، وہ چیز پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا الگ ڈویژن رکھا ہوا ہے. وہ درس اٹینڈ کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ آپ کے ایمان کو بڑھاتا ہے، آپ کو بولنے کا طریقہ عطا کرتا ہے اگر آپ الگ الگ ٹیچر کو سنیں گی. لیکن وہاں سے کہیں سے سن کے آ کے اور پھر اس کو کہہ دینا، یا پھر کوئی بھی کتاب اٹھا کے آپ ابھی دیکھیں یہ تفسیر ہی کیسی لکھی ہوئی ہے، سبحان اللہ. کیا آپ لوگ اس کو آسانی سمجھ کے، اور کیا یہ اردو نہیں پڑھنی آتی ہے کیا؟ دیکھیں پھر بھی، لیکن سمجھانے کے لیے ایک کوئی نہ کوئی آپ کو فرق آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اسے خود پڑھ لوں یا کوئی ٹیچر سمجھا رہی ہو، تو کتنا فرق ہوتا ہے. تو اسی لیے آپ کو پڑھنا بہت ضروری ہے، اور پھر آپ آگے اسے لے کے جائیں. ہر نعمت کو اللہ کی راہ میں لگائیں. فرعون کے بارے میں پڑھتے ہیں. ان کا علاقہ جو لکھا ہوا ہے سمود کا، وہ یہاں لکھا ہوا ہے ہجر تھا، اور شام اور حجاز کے بیچ میں جگہوں کے نام ہے کہاں پر یہ ان کا کون سا علاقہ تھا. فرعون جو میخو والا تھا، اس کا مطلب یہ کہ بڑی لشکر والا تھا، یعنی کہ جیسا کہ ہم نے تھوڑا سا بھی بتایا کہ بڑے بڑے لشکر ہوتے تھے، جو کہ ان کے پاس خیمے کی کثرت بھی تھی، جنہیں میخیں گاڑ کر کھڑا کیا جاتا تھا، یا اس سے ان کے ظلم اور ستم کی طرف اشارہ ہے، جو میخوں کے ذریعے سے لوگوں کو سزا دیا کرتا تھا. تو یہ فتح القدیر کی بہترین ایک تفسیر ہے، وہاں سے انہوں نے یہ اٹھائے ہیں کہ دو چیزیں اس میں آ رہی ہیں.
کہ اس کا لشکر بہت زیادہ تھا، فوج بہت زیادہ تھی، کہیں جاتے تھے تو اتنے ان کے ساتھ میخیں ہویا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ ان کا جو ظلم اور ستم کا طریقہ تھا وہ بھی سزا دینے کا طریقہ یہی تھا کہ یہ میخیں گڑوا کے زمین میں یا سولی پر کہیں بھی ٹنگوا دیا کرتے تھے۔ الذین طغوا فی البلاد، وہ جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی، فاکثروا فیہ الفساد، بہت زیادہ اپنی، یہ سارے کے سارے لوگ کیسے تھے؟ حد سے بڑے ہوئے تھے، اللہ کی طرف مڑے نہیں تھے۔ حد سے بڑھنا کیا ہے؟ اپنے کفر سے نہیں مانے، یا کفر کیا جو منع کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس سے نہیں رکے۔ تو ہم لوگ دیکھیں کہ کتنا مان رہے ہیں یا کتنا نہیں رک رہے ہیں۔ پھر شرک، سب سے بڑا جو فساد ہے وہ شرک ہے، سب سے بڑا فساد شرک ہے، اور حد سے بڑھ جانا شرک اور کفر یہی ہے۔ تو یہ بھی بآسانی آج کا مسلمان اپنے آپ کو بہترین مسلمان اور دیندار سمجھتا ہے، لیکن وہ کبھی کہیں کسی کی طرف مڑا ہے، کبھی کہیں کسی کی طرف مڑا ہے۔ اصل اللہ کا علم ہی نہیں حاصل کیا، شروعات ہی یہیں سے کی کہ کوئی پڑھائی کچھ نہیں، بس بیٹا نماز پڑھ لو، بیٹا یہ کر لو وہ کر لو۔ اللہ سے کوئی جوڑ نہیں سکھایا، نہ ہمارے بڑوں نے نہ ان کے بڑوں نے۔ تو یہ ایک بہت بڑی کمی ہے۔ پہلے آپ کس کے لیے سر جھکا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، آپ ان کو پہچاننا شروع کیجئے۔ تو اسی طرح کی تفسیریں جو ہوتی ہیں، جو آپ دیکھیں گے ہر اس میں پھر توحید، کیسے کوئی بھٹک سکتا ہے؟ پورا قرآن ہی توحید ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی ہے وہی توحید ہے۔ ہر قوم میں ہر نبی کو بھیج کے شریعتیں الگ الگ آئیں، لیکن سب کا جو سب سے پہلی چیز تھی، جو مکہ میں اتنے دن تک جو 30 پارہ ہے، یہ زیادہ تر آپ دیکھیں یہ شروعاتی وقت کے وقت اتری ہوئی ہیں۔ تو آپ دیکھ رہی ہیں اس میں کوئی حکم نہیں آ رہے ہیں کہ زکوٰۃ دو، اور نکاح کیسے ہو، طلاق کیسے ہو، اور زمین کی لین دین کیسے ہو، اور اتنا یہ کوئی اس طرح کے حکم آرڈرز نہیں آ رہے ہیں۔ کیا آ رہا ہے؟ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ 13 سال پورے جو تھے مکہ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ ایک ہے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان سے ورک کروایا۔ تو ہم لوگ نے توحید کو کیا سمجھا ہوا ہے، کیسے ہمارے اندر نہیں آئی، اور کیسے ہم لوگوں نے اسے چھوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ تو بہت بڑی چیز ہے، سب سے پہلی چیز ہے جس کے اوپر کام کروایا جاتا ہے، اور سارے نبیوں کو بھیجنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ سب سے پہلے جا کے لوگوں سے منوائیں کہ ایک اللہ ہے، اللہ ایک ہے، کسی طرف نہیں مڑنا، کوئی بھی عبادت، کوئی بھی جھکاؤ، کوئی بھی تعظیم، کچھ بھی اللہ کے سوا کہیں ادھر ادھر نہیں جانا۔ تو یہ سب سے بڑا ہم لوگوں کا جو تھا مقصد تھا۔ میخیں گاڑ کر سزا دیتے تھے، اس مطلب یہ تھا کہ سولی پر چڑھا دیتے تھے۔ تو سولی کسے کہتے ہیں؟ کراس جیسا ہوتا ہے لکڑی کا، اس میں ہاتھوں میں اور پیروں میں، جیسا کہ ان کے جیزس وغیرہ کے فوٹو جو بنے ہوتے ہیں اس میں آپ دیکھیں جو کیلیں سے ٹھوکا ہوا ہوتا ہے، جو وہ نارمل کیل نہیں ہوتی، وہ میخیں ہوتی ہیں۔ تو وہ بھی ان کا عذاب دینے کا طریقہ ہوتا تھا۔ تو وہ ایک تو یہ کہ لشکر بہت بڑا تھا، اور یہی طریقہ تھا اس کا عذاب دینے کا، ظلم کرنے کا، ستم کرنے کا لوگوں پر، تو یہی کرتا تھا۔ اس وجہ سے بھی اسے میخے والا کہا گیا ہے فرعون۔ فصب علیہم ربک سوط عذاب، تب آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ پوائنٹ نمبر 13، ان پر آسمان سے اپنا عذاب نازل فرما کر ان کو تباہ و برباد کر دیا، یا انہیں عبرتناک انجام سے دوچار کر دیا۔ وصبہ کے معنی بہانے، ڈالنے، جیسا کہ ہم کہتے ہیں انڈیلنا ہوتا ہے کوئی چیز۔ نارملی یہاں عرب کے منہ سے یہ ورڈ سنا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چائے انڈیلوں، ڈالوں کپ میں، ایسا اگر پوچھتے ہیں تو یہ صب یا صبہ، اسی طرح کی صب پوچھتے ہیں کہ ڈالوں یا ڈال دو، اس طرح والے ورڈ یوز کرتے ہیں۔ تو یہ اس کے معنی ہوتا ہے کوئی چیز پلٹ دینا، کسی پہ ڈال دینا، انڈیل دینا۔ یہاں اس کے معنی تعزیانہ عذاب کی مناسبت کے سے نازل کرنے یا برسانے، دیکھیں برسانے کے حساب سے ہے کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسی لحاظ سے کیا ہو گیا ہے کہ ان کے اوپر ڈال دیا گیا، پلٹ دیا گیا، یہی مقصد سے یہاں پر صبا کا الفاظ یوز کیا گیا ہے۔ تو کس کس طرح کے عذاب تھے یہ ہم لوگوں نے دیکھے کہ ایک ٹائم پیریڈ اللہ تعالیٰ سب کو دیتے ہیں، اور انسان سمجھتا ہے کہ
کوئی نہیں دیکھ رہا اسے, کوئی تو پکڑ نہیں آ رہی, اسی کو چلتے رہو, ایسے ہی ہوتے رہو, ایسے ہی کوئی کچھ جب ہوگا تب دیکھیں گے, یہ دماغ میں آ جاتا ہے. یا پھر ایسا لگتا ہے کہ میں نے تو ابھی اتنا بڑا گناہ کیا تھا, آج میں پھر اسی طرح آرام سے اٹھ بیٹھ رہی ہوں, کھا رہی ہوں. تو یہ چیز جو ہے اللہ کی طرف سے کبھی یہ ہمارے لیے توبہ کر لینے کا وقت ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں اگر اسی میں انسان بڑھتا جائے تو یہ اللہ کی طرف سے اس کو سزا بھی ہوتی ہے کہ آپ کو فیل ہی نہ ہوئے کہ میں گناہ کر رہی ہوں. ایک دل میں تھوڑا سا وہ آنا, تو جب آپ کو کب فیل ہوتا ہے, جب آپ کو معلوم ہو کہ یہ گناہ ہے, یہ ثواب ہے, اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مجھے یہ پسند ہے, مجھے یہ نہیں پسند, تبھی جا کے ہم کو پتہ چلتا ہے نا. اور ہمارے پاس علم ہی نہ ہو, سب سے بڑی کمی علم ہی نہ ہو, تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں, اور کیسے ہمارے دل میں تھوڑی سی بھی چینجز آئیں گی کہ میں یہ غلط کر رہی ہوں, جب سمجھا پڑا ہی نہیں. تو بہت ضروری ہے کہ تھوڑا بہت بھی جو ہمیں معلوم ہے اس کو بھی ہم کہتے معلوم تھا تب بھی ہم یہ کر رہے تھے, تو پھر وہی کہ آپ کی پریکٹس میں کمی, سنتے رہنے میں کمی. ایک بار سن کے پھر وہ شیطان نے اسے کسی طرح آپ کو بہلا لیا کہ ہم آرام سے مان گئے اس کی بات کہ ہاں چلو پھر دیکھیں گے, ابھی تو وقت ہے, ابھی یہ کر لو, سب یہی کر رہے ہیں تم بھی کر لو. بہت سارے بہانے ہوتے ہیں شیطان پاس, سارے کے سارے بہانے ہمیں یاد کرنے ہیں تاکہ ہم وہ فیلنگ دل میں آتے ہی سمجھ جائیں کہ یہ کچھ اور معاملہ چل رہا ہے, ایسا نہیں ہونا, اور اللہ کی طرف مڑیں. تو عاد کے اوپر جو کنٹینیو آندھی آتی رہی, اور دوسری جگہ پہ بتایا گیا ہے کہ وہ ایسے ہو گئے کہ جیسے کھجور کا جب پیڑ گرتا ہے نا تو وہ جڑ اس کی زیادہ تر کھڑی رہتی ہے, وہ بیچ سے ٹوٹ کے ایسے آندھے منہ گر پڑتا ہے. وہی مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ وہ اپنے منہ کے بل گر پڑے. جو ان کا انسان کی شان سب سے زیادہ سر اونچا کر کے چلنا. دیکھیں آپ کسی کو پراؤڈ ہوتا ہے تو وہ ایسے جھکا نہیں بیٹھا ہوتا ہے, ایسے تن کے اپنا سر اونچا کرنے کی کوشش کرتا ہے, یعنی کہ وہ دکھاتا ہے کہ کہاں زیادہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں کو ہی زمین میں اوندھے منہ گر گئے. یہی چیز بتایا کہ ساری کی ساری جو ان کی ایک فخر تھا, ضد تھی, سرکشی تھی, مٹی میں مل گئی جب اللہ کا عذاب آیا. تو کیا ہم کیا سوچ کے گناہ کر رہے ہوتے ہیں, کیا ہم وہاں تک جب پہنچیں گے تو کوئی فائدہ دے گا؟ کوئی چیز پھر فائدہ نہیں دے گی, چاہے جتنا پچھتا لیں, چاہے جتنا رو لیں, چاہے جتنا پکار لیں, پھر اللہ کو, اللہ نہیں سنیں گے اس وقت, پھر ناراض جب ہو جائیں گے. ابھی اللہ نے وقت دیا ہوا ہے کہ ابھی سن رہے ہیں, ابھی روز رات میں آسمان کے 7ویں آسمان سے نیچے اتر کر یا آسمان پہ آئے ہوتے ہیں, پوچھتے ہیں کوئی ہے, کسی کو ضرورت ہے میں اسے معاف کر دوں, کوئی مانگتا ہے مجھ سے معافی. اس طرح کی آوازیں اللہ سبحانہ تعالیٰ لگاتے ہیں, اور ہم لوگ آرام کی سکون کی نیند سو رہے ہوتے ہیں. دن میں بھی کبھی بھی اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں جو گناہ کے بعد فوراً توبہ کی طرف آئے. تو یہ دستور نہیں بنا لینا, گناہ کرو توبہ کر لینا, گناہ کرو, گناہ ہو جائے اس کے لیے دیا ہوا ہے نا. جیسے کہ ہم مثال دیتے ہیں کہ پینسل پہ ربر کیوں ہوتا ہے, کہ پوری پینسل کا تم غلط لکھ دو پھر پورے ربر یوز کر, دیکھیں آپ ربر کتنا ذرا سا ہوتا ہے, بھولے سے کچھ غلط ہو جائے تو آپ یہ شارٹ ربر اوپر لگائے سے یوز کر دیں. جب اتنی چھوٹی چھوٹی مثالوں میں یہ چیزیں ہم لوگوں کو سمجھ میں آتی ہیں, پینسل کا ربر اس لیے, تو دنیا اتنی بڑی, اور اپنی زندگی میں کیسے بیوقوف اور کیسے شیطانی جال میں پھنس جاتے ہیں کہ گناہ کر لو پھر مٹائیں گے بعد میں. کیسے نہیں مٹا تو ربر ہمارا ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ہی ناراض ہو گیا, زندگی ختم ہو گئی تو کس کو کب معلوم ہے کہ کب, اور ابھی اگلے پل موت آنے والی ہے, اور ہم بیٹھے ہیں سوچ رہے ہیں کہ ہم 60 کے ہو جائیں گے, جب میرے بدن میں طاقت نہیں رہے گی جب اللہ کریں گے. ابھی تو طاقت ہے, گناہ کر لیتے ہیں. طاقت کی کری ہوئی, اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کو جوانی کا کرا ہوا کام سب سے زیادہ پسند ہے. جو جوان ہیں وہ خوش ہوئیں اور اللہ کی طرف لوٹ آئیں, اور جو جوانی گوا چکے ہیں وہ بھی خوش ہوئیں کہ زندہ ہوں, اللہ سے معافی مانگوں گی, اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. تو ابھی ہی ان چیزوں کو, جیسے کہ ان کے اوپر پھر دوسری قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جیسے ہم نے بتایا کہ چیخ بھیج دی, صرف ایک چیخ, تیز آواز تھی ایسی کہ جن سے ان کے کان دماغ سب پھٹ گئے, تار تار ہو گئے, اور ان کو موت آ گئی. اس کے ساتھ ساتھ چیخ کے ساتھ ساتھ زلزلہ بھی تھا, جس میں سب کچھ ایسا تھا کہ سب کچھ برباد ہو گیا. اور ان کا بھی آگے آپ قرآن میں دیکھیں گے کہ یہی تھا کہ منہ کے بل اوندے منہ زمین پہ پھرا کے گرے پڑے ہوئے تھے. ان
ربک لبالمرصاد، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام مخلوق کے اعمال دیکھ رہے ہیں اور ان کے مطابق ان کو دنیا اور آخرت میں جزا دی جائے گی۔ گھات لگائے بیٹھے ہیں، یعنی کہ کیا مطلب ہے کہ کوئی جال نہیں بچھایا ہوا ہے، اس طرح کی کوئی بات، جیسے گھات کے ہم لوگ اس طرح کا یوز کرتے ہیں کہ جال بچھا کے پھر پیچھے بیٹھ گیا تھا، آپ دیکھیں گے پھنسے گا تو پکڑ لیں، ایسا وہ چیز یہاں پر نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے کہ تمام مخلوق کے اعمال اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور اللہ کا کرم ہے کہ معلوم ہے کس نے گناہ کیا فوراً نہیں پکڑ لیتے ہیں۔ چھوٹ جو دی ہوئی ہے، اچھا کرتے رہو، دیکھتے ہیں کہ وہ جو ظالم ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میں چاہے جتنا ظلم کر لوں کوئی نہیں پکڑ، اس کے لحاظ سے آپ کہہ لیں، یا پھر ہم لوگ بھی گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، کوئی پکڑ نہیں آ رہی ہے، اس کے لحاظ سے ہم دیکھ لیں ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ، کہیں سے کوئی شرمندگی نہیں کہ اللہ کے سامنے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں ہمیں اور ہم یہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے پیرنٹس سے اگر ہمیں محبت ہو تو آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں کیا ہمیں اللہ سے محبت ہے کہ ہمیں گناہ کے کام کرتے وقت پیرنٹس کے اگر نافرمانی ہم کر رہے ہوں تو کہیں دل میں ایک وہ آتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کتنی محبت کم ہے، کتنا ان سے کنیکشن کم ہے کہ نہیں ہوتا دل میں کوئی فرق، نعوذ باللہ۔ اگر ایسا ہے تو آپ کی یہ والی جو عبادت ہے کہ سب سے زیادہ محبت ہو، والذین آمنوا اشد، جو ایمان والے ہیں وہ شدید ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں، تو یہ چیزیں اور محبت عبادت ہے، یہ والی عبادتیں اگر کسی اور کی طرف بڑھ جائیں تو اللہ نہ کرے ہم بھی کہیں شرک میں چلے جا رہے ہیں کیا، کیونکہ عبادت کہیں بٹی تو شرک ہو گیا۔ آپ نے اپنی کوئی ایسی چیز جو اللہ، ہمیں چلے معلوم ہے کہ رکوع سجدے اللہ کے لیے، ہم وہ نہیں کرتے، کسی مزار پہ نہیں جاتے، ہاں ہم جیسے لوگ کہاں بٹکے ہوئے ہیں تعظیم میں، اتنی عزت اتنی رسپیکٹ، میرے باپ ہیں میری ماں ہے، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اگر کسی کی رسپیکٹ ہو تو یعنی کہ ہم نے ان کے پھر کیسے کہ کیا ماں باپ کی عزت کم کر دیں؟ نہیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے پہچانے، ان کو زیادہ آپ وہ یعنی کہ اس کی طرف بھی آپ یہ چیز لے کے جائیں، تو اس سے بھی زیادہ سب سے زیادہ ہمیں اللہ کے لیے، ہر چیز اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ تو دنیا میں اگر کسی، آپ دیکھیں صحابہ لوگ کے کیا الفاظ ہوتے تھے کہ جیسی بات شروع کرتے تھے کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ پر میرے والدین میرے بچے قربان، ایسے شروع کرتے تھے جملے، تو ان کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ اگر اللہ کی راہ میں دینے پڑ جائیں تو کوئی یہ وہ نہیں ہے میرے لیے۔ لیکن آج دیکھیں ہم گناہ کر لیں گے، بڑے سے بڑا شرک کر لیں گے، سب کر لیں گے، ہمارے بچوں پہ کوئی آنچ نہ آئے، بچوں کے لیے ہی تو کر دیا، بچوں کی وجہ سے تو یہ کہاں ہماری محبتیں کس کے لیے جا رہی ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ توحید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سی عبادت ہم کدھر پلٹ دیتے ہیں اور پھر یہ شرک بننا شروع ہو جاتا ہے۔ فصب علیہم ان ربک لبالمرصاد، اللہ تعالیٰ ہر اعمال دیکھ رہے ہیں، اور پھر لاسٹ میں جو ہم لوگوں کو ملے گا وہ ہے اصل کہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑ کے نہیں رکھا تھا، اللہ تعالیٰ چیکنگ پہ تھے، اعمال لکھے جا رہے تھے، ان کو سب معلوم تھا، اب جو ہے وہ اس کا جزا اور سب کچھ جو ہے وہ آخرت میں ملنے والا ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسان، اب دیکھیں جو دو آیتیں ہیں بہترین ہیں، اس کو اگر ہم لوگ سمجھ لیں کہ جب یہیں تک آپ لوگوں نے یہ لکھا تھا ورڈ لکھیں، فا مانے تو، اما مانے جو، الانسان انسان، اذا جب، ما مانے بھی جو، واٹ والا جو، ابتلاہ، ابتلا بلا ہے آزمائش، ہو مانے اس کو، ابتلاہ اس کو آزماتے ہیں، رب ہو اس کا رب، فاکرمہ، تو دیکھیں بلا کے بعد کیا آیا، تو اس کو عزت دے دیتے ہیں، عزت و اکرام، اکرمہ اس کو کرم، اس کو عزت دیتے ہیں، اکرام دیتے ہیں۔ فا مانے تو اکرمہ اللہ کیجئے اور ہو اللہ کیجئے، عزت دیتے ہیں، لکھیے وا اور نعمہ اور اسے نعمت دیتے ہیں۔ اچھا فیقول، تو وہ کہتا ہے
ربی میرے رب نے، دیکھیں ربو ربکا ربی بھی آ گیا، سبحان اللہ. تو سارے اٹیچ والے پروناؤن جو ہیں آپ کو اس میں ملنے ہیں. ربی میرے رب نے اس کے سینٹینس کے یوز سے پتہ چلے گا بعد میں، یہاں سے زیادہ کٹ جائے گا بعد میں. اوکے ربی میرے رب اکرمن مجھے عزت دی، میرے رب نے مجھے عزت دی. سبحان اللہ. دیکھیں آیات کیا ہیں کہ ہم لوگ تو اس سے بھی گئے گزرے ہیں، ہم لوگ تو اللہ کی طرف کنیکٹ کرنا ہی بھول جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں کہ میں نے آزمانے کے لیے اسے دیا تھا اور وہ یہ کہتا پھر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی ہے، میں بڑا عزت والا ہوں. کنیکشن دیکھیں پھر بھی وہ اللہ کی طرف ہی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ناراضگی کے لیے بتایا ہے. کہہ رہے ہیں انسان کو کیا ہو گیا، انسان تو ایسا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اسے آزمانے کے لیے اسے عزت دیتے ہیں، کسی کو ٹیچر بنا دیا، کسی کو اسٹوڈنٹ بنا دیا، کسی کو پرنسپل بنایا ہوا ہے، کسی کو پیسے دے کے دینے والا بنا دیا، کسی کو غریب کر کے لینے والا بنا لیا. یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ ابتلاہ، جب آزماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دے دی، میں بڑا عزت والا ہوں، اپنی عزت کو لے کے پورے میں خوش ہوتا ہے. جبکہ یہ کیوں دیا اللہ تعالیٰ نے؟ اپنے آپ کو کچھ بڑا سمجھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربان ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے آزمانے کے لیے دیا تھا. تو اس کے میں تفسیر کیا لکھی ہوئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو رزق و دولت کی فراوانی معنی ہوتا ہے کہ کنٹینیو ایک کے بعد مطلب آتے رہنا، اس کے پاس زیادہ ہونا عطا فرماتے ہیں، تو وہ اپنی بابت مانے اپنی طرف، اپنی نسبت، اپنے لیے اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر بہت مہربان ہے. حالانکہ یہ فراوانی امتحان اور آزمائش کے لیے تھی. اللہ تعالیٰ نے دے کے چیک کیا اسے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ لے کے چیک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دے کے چیک کرتے ہیں. تو جبکہ آپ الفاظ پڑھیں آیت کے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے رب نے دیا ہے. کیا ہم لوگ اس سے گئے گزرے نہیں ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہمارے بابا چھوڑ گئے تھے، انہوں نے اتنی محنت کی تھی، وہ تو خاندان والے تھے، وہ عزت والے تھے، ان کا دماغ بہت تھا اور وہ یہ تھے اور وہ تھے. یا پھر میں نے اتنی محنت کی، میں نے اتنی پڑھائیاں کی، میں نے وہ ڈگری حاصل کی، میں نے ادھر ایگزام دیا، میں نے یہ ہاتھ مارے، وہ پیر مارے اور یہ کرا کے، اور نعوذ باللہ اللہ کا نام کہیں بھی نہیں ہوتا ہے. ہم لوگ جیسے لوگ جو آج اتنے لیول کے گرے ہوئے لوگ ساری نعمتیں اپنے اوپر تھوپ لیتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ناراض ہو رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دے دی ہے، اپنے آپ کو بڑا عزت دار سمجھنے لگ گیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرا رب مجھ سے خوش ہے، میرے رب نے مجھے یہ سب عطا کیا. اور اس لیے بہت زیادہ ضرورت ہے ہر نعمت کو کنیکٹ کرتے جائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، اور پھر خالص بھی ہو جائیں کہ جانتے بھی رہیں ابتلا ہے، یہ بلا ہے، یہ بلا ہے، اللہ تعالیٰ نے آزمائش ڈالی ہے. کوئی میرے اوپر، آپ دیکھیں تبھی آپ کا دل نرم ہوگا، تبھی آپ اپنے آپ کو، آپ کتنے لوگوں کے مجھ سے سنا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھتی ہیں، ٹیچر ہیں پھر بھی دیکھو بات کر لو تو، یا پھر کوئی آپ کہیں کہ وہ اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھتا ہے، اتنا اچھا سنا رہا ہوتا ہے، لیکن ہم مجھ سے کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، مجھے بھی بتا دو، تو ماشاءاللہ فوراً بتا دیتی ہے. یعنی کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتی نہیں ہے، وہ پڑھی لکھی ہوگی شاید. آپ کا معاملہ اصل پڑھے لکھے لوگوں سے ہوا ہوگا. اگر واقعی کوئی پڑھا لکھا ہے تو اس کو معلوم ہوگا کہ کب اللہ تعالیٰ عزت اکرام وغیرہ دیتے ہیں. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، کہ جب اس کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے کہ لاؤ میں تمہیں ٹیچر بنا کے دیکھتا ہوں، اب تمہارا ایٹیٹیوڈ کہاں چلا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھا لکھا بنا دے اور پھر یہ عقل دے دے کہ یہ سب چیکنگ ہے، میری چیکنگ دے کر کے کر رہے ہیں. کیا اپنے مال میں سے ہر بار دیکھیں کتنا مال کے اوپر زور آیا ہوا ہے، جمع کیجئے یا تو کوئی ایک جگہ اور اپنے مال کے اوپر اس کو بھی جمع کیجئے ایک جگہ اور اس کو دیکھ کے غور و فکر کیجئے اس کا کیا کروں، کیسے اللہ کی راہ میں لگاؤں، اور کیسے اسے. ایسا نہیں ہے کہ سب کے سب اٹھا کے، اگر واقعی اتنا بڑا ایمان جیسے ساول کا ہوتا تھا، سب کے کوئی جنگ ہوئی کچھ ہوئی سارا کی سارا اٹھا لے آتے تھے، پوچھتے تھے گھر پہ کیا چھوڑا، کہتے تھے اللہ چھوڑایا ہوں، اللہ کا نام، اللہ کا ذکر، اللہ تعالیٰ پورا. چلے اتنا لیول ہمارے ہائی نہیں ہے،
تو پھر بھی یہ چیزیں تو مضبوط ہیں کہ تم دو گے اللہ بڑھاتے رہیں گے، تو ایک طرح کا مطلب چینج لا کے اپنے ہمیں یہ ساری چیزوں کے اوپر چینج لاتے رہنا. اسی میں دیکھیں پھر دوسری آیت کیا، وَأَمَّا، اور جب فَأَمَّا الْإِنسان، انسان کے بارے میں تھا کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ چیک کرتے ہیں تو اس کو عزت دے دیتے ہیں، اور وہ کہتا پھرتا ہے میرا رب مجھ سے خوش ہے، مجھے عزت دی بھی بڑی. ہر جگہ بتاتا ہے کہ یہ غلط فہمی میں. پھر اسی میں ہے کہ اور جب اسے پھر سے آزماتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہتے تو کنٹینیو یہاں پر سے یہ آیت اس طرح کی ہو سکتی تھی، لیکن ریمائنڈر، پہچان، بتانا کہ جس طرح سے اکرام دے کر کے، عزت دے کے اللہ تعالیٰ چیک کر رہے تھے، اسی طرح سے اب کیا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. لکھیں وہ اما، اور جب ما جو ابتلاہ اسے آزماتے ہیں، تو قدرا، اب یہ تقدیر میں جو روٹ ورڈ آتا ہے وہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے. قدرا مانے کہ ایک حساب، آپ کہہ لیتے ہیں کہ ہر ایک کی تقدیر ہے، یعنی کہ ہر ایک کا حساب الگ الگ ہے، یہ اس کی تقدیر ہے، یہ اس کی، تو وہ ایک حساب اصل میں آتا ہے قدرا والی میننگ میں. لیکن آپ یہاں دیکھیں گی کہ اس کے اوپر تنگ کر دیتے ہیں، اس کی میننگ میں لکھ دیتے ہیں. اس کو ڈیپ آپ سمجھیں تو قدرا کے معنی ہے کہ اتنا ایک حساب جو ہے وہ الگ الگ لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، جسے تقدیر کہا جاتا ہے، جو کہ ایمان کے ایک پلرس میں سے آتا ہے. سبحان اللہ، یہ چیز قدرا آپ میننگ میں لکھ لیں تنگ کر دینا، لیکن قدرہ کے معنی تنگ کر دینا اصل اس ورڈ کی میننگ نہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر ایک کے حساب سے، حساب علیہ اس کے اوپر، رزق ہو اس کا رزق. فیقول تو وہ کہتا ہے ربی میرے رب، میرا رب، میرے رب نے اہانن، اہانن کہتے ہیں توہین، جو آپ کے پاس ورڈ ہوتا ہے توہین کہتے ہیں کسی کی عزت کو، عزت کا اپوزٹ ہوتا ہے توہین، جس کو اردو میں ذلیل بھی کہا جاتا ہے. عزت والے یا ذلیل، ذلت والے، ذلیل، ذلت، یہ سارا ورڈ اس کے اندر سیٹ ہو رہے ہیں، جو بھی آپ کو آسان لگتا ہو. ذلت، مجھے ذلت دے دی، مجھے ذلیل کر دیا، میری توہین کر دی، اس طرح کے سارے جملے اس میں اہانن میں اس کی میننگ میں سیٹ ہو رہے ہیں. تو پھر اب دیکھیں کہ وہ یہ ان کا بھی معاملہ یہی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ میرے رب نے میرا ساتھ ایسا کیا ہے. تو الحمدللہ اگر ہم بھی اپنے ہر جملے کو رب 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 کے ساتھ جوڑنے ہیں تو پھر بھی کچھ بہتر ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں ایسے لوگ، ہم لوگ تو اور بھی گئے گزرے ہیں، جو مکہ کے مشرک تھے جن کے پوری ساری کی ساری چیزیں نازل ہوئی تھیں، وہ بھی جب کوئی بڑا معاملہ پھنس جاتا تھا وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ مین ہے، اللہ تعالیٰ ہیں، مین ہے، لیکن انہوں نے چھوٹے چھوٹے شرک کے لیے اپنے اپنے معبود بنا رکھے تھے. یہ پانی دیتے ہیں، یہ برساتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ بزنس چلاتے ہیں، ایسا سب تھا ان کا تھوڑا بہت. جبکہ کوئی بڑا معاملہ پھنس جائے، کہیں پانی میں ڈوبنے لگتے تھے یا کوئی بہت موت سامنے دیکھتے تھے، تو پھر یہ ان کو نہیں پکارتے تھے اپنے اپنے معبودوں کو. اس وقت پھر یہ ایسے ہو جاتے تھے کہ صرف اللہ کو ہی پکارتے تھے، تب بھی یہ بہت برے مشرک کہلائے گئے. کیا ہم لوگ ایسے ہیں؟ ہم لوگ آج کا مسلمان، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، کہ مکہ کے جو مشرک تھے نا، ان سے بھی گئے گزرے ہیں شرک میں، کہ اللہ نہ کرے بیٹا، بچہ یا کوئی گھر کا عزیز اللہ نہ کرے کہ وہ پریشان ہو اور کسی نہ کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو، یا کوئی اور اس کے ساتھ تکلیف چل رہی ہو، تب بھی ہم اللہ کی طرف نہیں مڑتے. تب بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیسے کر رہے ہیں، ہم کس کے پاس بھاگ کے ہاں کرنے کی چیز ہے، لیکن کیا ہمارا دل کنیکٹ ہو چکا ہوتا ہے اللہ سے، اللہ پہ اتنا بڑا توکل ہو چکا ہوتا ہے کہ نہیں میرا رب یہ مشکل پار کرا دے گا. ہاں میں ہاتھ پیر ضرور مار رہی ہوں، لیکن پہلی عرضی میں نے اللہ کو ڈال دی ہے، اللہ تعالیٰ راستہ نکال دیں گے. میں بڑھ تو رہی ہوں، میں گھر سے نکل تو رہی ہوں، مجھے خود نہیں معلوم کس کے پاس جاؤں، اللہ تعالیٰ پہنچا دیں گے، کوئی نہ کوئی آ کے مجھے بتا دے گا، ان سے کہہ دو تو کام. تو وہ لیکن اس کا دل مطمئن رہتا ہے کہ میں نے وہاں کہہ بھی دیا ہے اور کر بھی آئی ہوں، اب اللہ تعالیٰ کرا دیں گے. جبکہ ہمارا اور زیادہ ہوتا ہے کہ نہیں وہ والے بابا کا پانی لیا اور ان کی تعویذ لیا، اور ان کا نعوذ باللہ کسی نے ایک کو ایک تعویذ پہننے کے لیے دیا اور پوچھا کہ اس کے اندر کیا ہے، انہوں نے بتایا وہ کسی بابا، ہمارے کوئی خاندانی بابا تھے، ان کی لونگی ہے کا ٹکڑا ہے، کپڑے کا، ان کے کپڑے کا ایک ٹکڑا ہے اس کے اندر، نعوذ باللہ. یہ
کہاں کہاں جا رہے ہیں ہمارے دماغ، کیسے پڑھے لکھے کیا ہیں، کیا سمجھ کہاں سے پڑھ لیا کہ یہ چیز جو ہے وہ بس سنتے چلے آ رہے ہیں، اور سنتے سنائے پہ قبر میں بھی نعوذ باللہ یہی جواب ہوں گے. ہاں ہاں ایسے الفاظ ہوں گے حدیث کے کہ کچھ کہنا چاہ رہا ہوگا اور کچھ نہیں کہہ پائے گا، اور کہے گا کہ میں نے سنا تھا لوگوں کو اس لیے میں یہ سب کرتا چلا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جب کوئی بھی کمی ہو تب بھی ہم یہ سمجھ جائیں کہ یہ ابتلا ہے، کوئی بھی زیادہ ہو جائے ہمارے پاس تو ہم تب بھی ہم سمجھ جائیں کہ یہ ابتلا ہے. اپنے آپ کو میرا رب مجھ سے بہت خوش ہے بالکل نہیں سمجھیں. ہم سب آزمائے جا رہے ہیں دے کے لے کے. تو ان آیتوں کو گولڈن اس میں لکھیں، بہت سیکھ ہے، بہت سمجھ ہے. اگر اتنے ہی آپ سمجھ جائیں تو آپ دیکھیں آپ کیسی ٹھنڈی ہو جائیں گی. نہ آپ کو نیچے آ کے غصہ آئے گا، نہ آپ کو اوپر آ کے غصہ آئے گا، نہ آپ اپنے نیچے والوں کو نیچا سمجھیں گی اپنے سے، نہ آپ اپنے اوپر والوں کو ارے یہ تو بڑے اچھے لوگ ایسا سمجھیں گی. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے قدرہ کرا ہوا ہے، لیول دیا ہوا ہے. تو آپ جس لیول کے ہیں اپنے آپ کو لیول بڑھائیں. اللہ کی نظر میں کوئی بڑھتا گیا تو آپ دیکھیں کہ کیسے فرشتوں کے میں اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر ایک کے اس میں کرتا جائے گا، اس کو بڑھائی ملتی جائے گی. اللہ سے خوب ہے سننے والوں کو، بولنے والے سبھی ہر ایک کو اللہ تعالیٰ ان آیتوں پہ پورا پورا اتارے اور ان کی سمجھ عطا کر دے بہترین طریقے سے، اور ہر ایک کو اپنے لیول چیک کرنے والا بنا دے کہ میرے پاس ابھی تنگی چل رہی، پریشانی چلی، چاہے کسی کی بھی تنگی ہو، صحت کی کمی ہو یا بہت زیادہ کوئی طاقت والا ہو، تو وہ کہے کہ اب وہ اتراتا پھرتا ہو کہ میں تو فجر میں بھی اٹھ جاتی ہوں، میں تو یہ بھی قرآن بھی اتنا پڑھ لیتی ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا، میری کیا خاصیت ہے اس میں. اپنے آپ کو دوسری بہن سے آپ اگر اپنے آپ کو اسمارٹ سمجھنے لگیں کہ میں عبادتیں زیادہ کرے لے رہی ہوں تو میں کچھ ہوں، اکرمہ ونعمہ، کوئی بھی کسی بھی طرح کا کیسا بھی دیا ہوا ہو تو آپ ہر میں اس میں اپنے آپ کو جھکائیں کہ میرے اللہ نے مجھے چوز کیا کہ میں اتنی عبادت کر سکوں. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو جو نہیں کر پا رہی ہے اس کو آپ بتائیں گی ضرور، لیکن اپنے سے کم نہیں سمجھیں گی. یعنی کہ آپ ایسے ہی وہ حدیثیں نہیں آئی ہیں کہ کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی فخر ہوگا، رائی کے برابر بھی غرور ہوگا، گھمنڈ ہوگا، اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہوگا، رائی کے برابر بھی، رائی کا دانہ اگر کسی کو معلوم ہے بہت چھوٹا ہوتا ہے، وہ جنت نہیں جائے گا. کیا سزا ہے؟ وہ جنت نہیں جائے گا. تو اس حدیث کو ان آیتوں میں سب جگہ کنیکٹ کیجئے اور غور و فکر کی آیتیں آج ملی ہیں اپنے کریکٹر کے لحاظ سے، تو وہ چینج ہونے کی ضرورت ہے. ہم سبھی کو چلیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہم سبھی کو. الحمدللہ گرامر میں آپ لوگ نیا چیپٹر 6 شروع کر چکے تھے اور پچھلا الحمدللہ آپ سب کر پا رہے ہیں. اب آپ لوگ مذکر مؤنث تھوڑا سا سیکھیں گی. ابھی تک مذکر میں سب کچھ چلا آ رہا تھا. مؤنث کے لحاظ سے بھی بہترین طریقہ ہوتا ہے عربی کا کہ جیسے ہم لوگ پورا ان کے سبھی چینج ہو جاتا ہے، سب پورا چینج ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گی اچھا خاصا ہم لوگ کی طرف بھی چینج ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کا ہمیں کہنا ہو کہ یہ ہے، کھا رہی ہے، جا رہا ہے، یہ ساری چیزوں سے آپ دیکھیں گے کہ ان میں کیا کیا چینج ہوتا ہے انشاءاللہ. ایکسرسائز سالو کریں گے اور ساتھ ساتھ گرامر بھی اب انشاءاللہ جیسے آپ لوگ لے کے چل رہی ہیں وہ لے کے چلیں گے. اس میں آپ سبھی نے الحمدللہ پچھلی بار بتا لیا تھا، دیکھ لیا. اس میں تھوڑا چینج کیا ملا آپ کو؟ مبتدا بھی آپ کو ڈبل پارٹ میں ملی تھی نا. ابھی تک ہم لوگ دیکھ رہے تھے خبر دو جملوں میں دو چیزوں میں ہو چکی تھی، مضاف مضاف الیہ یا پھر جار مجرور. اور اب دیکھا کہ مبتدا بھی اس میں یہاں پر دو میں آئی بھی ہے جو کہ کیا ہے، جار مجرور ہے یا مضاف مضاف الیہ ہے. ہاں جی ابن حامد کیا ہے، جار مجرور ہے یا مضاف مضاف الیہ؟ ابھی دو ہی آپ مضاف ہے، مضاف الیہ. اور جبکہ یہ مبتدا ہے، مبتدا اس کی دیکھ رہی ہیں کہ مبتدا ایسی ہے دو میں اور سنگل ورڈ کی ہے. جالسن مرفوع کی بھی وہی جو آپ سب پہلے سیکھ چکی ہیں کہ مبتدا اور خبر ایسی ہوتی ہے. وہ جو ہم لوگ نے ایسے کر کے لکھا تھا بیچ میں اور پھر تین یہ ادھر لکھے ہوئے تھے تین، اس کو ریوائز کرتے رہیے گا اور دیکھیے گا کہ یہ چیزیں انشاءاللہ آپ کو آگے کنیکٹ ہوتی جا رہی ہیں. اور تھوڑا سا کیا دھیان کیا ہم لوگوں نے کہ اگر ہذہ ہے یا مؤنث کوئی چیز ہے جو کہ ابھی بس تا مربوطہ سے ہم لوگ اس کو لے کے چلے ہیں کہ کوئی چیز اگر مذکر ہے، مہندس
इंजीनियर मेल, उसी का फीमेल बन गया मुहंदिसा। तबीब आपने इससे पहले पढ़ा था, अब यहाँ पे उसी में ये वाला ता जोड़ दिया तो फिर वो काफिर, काफिरा, मुस्लिम, मुस्लिमा, इस तरह से गोल वाला ता काफी सारी चीजों में जोड़ते जाते हैं तो वो फीमेल बनता जाता है। और उसके लिए हमारे पास तो दिस कोई मेल फीमेल नहीं था इंग्लिश में, अरबी में है हादा और हादिही फीमेल के लिए लगाते हैं, ठीक है। माँ हादिही अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे माँ हादा, अब आ गया है माँ हादिही। तो क्योंकि ये मिकवाह है, मिकवाह माने प्रेस होता है, तो ये प्रेस होती है, होता है या प्रेस होता है, तो हमको मालूम है कि आयरन जो है वो हमारे पास अरबी में भी होती है, तो हादिही मिकवाह कहेंगे कि ये प्रेस रखी है, प्रेस है, आयरन है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो कि आपको वर्ड्स इससे पता चल रहा होता है कि ये माँ बाप मतलब हकीकी रियल जिसे आप कह लें कि वो मुअन्नस होते हैं, और कुछ बस बोलने के लिहाज से। तो अब आप देख रही हैं अभी तक हम लोग ने अल्हम्दुलिल्लाह इसको इतना गेस किया हो या नहीं किया हो, लेकिन हाँ हमने तो अरबी में ही आके गेस किया था कि अरे सही बात है, हम लोग अपनी जबान में भी हर चीज को रखी है ही कहते हैं, यानी कि हर चीज मुज़क्कर मुअन्नस होती है। और हम लोग क्या समझते थे कि बस आदमी औरत जो है वो मुज़क्कर मुअन्नस होते हैं, लेकिन बात करने के लिए हर चीज में जो है वो यूज हो रहा होता है। ली मन किसके लिए ये है, लीमन माने होता है किसके लिए, आप हुम कह लें, हुज, ये सारे इसमें हो जाते हैं। ये किसकी है, नॉर्मल अगर आप पूछें लिमन हाद ही इशारा करके पूछा जा रहा है ये किसकी है, तो आप देखें ये खालिद की है कि लाया, लीमन किसके लिए है ये, तो आया हादिही ली खालिद, खालिद के लिए है ये खालिद की है, अपने पास भी हम कह सकते हैं, लेकिन आपको ली माने लिए मालूम है, आप इजी कह दें कि खालिद के लिए है, ये खालिद के लिए है। तो जो बाइसिकल होती है इसकी जो होती है ये इसको दर्राजा कहते हैं जी, ये लिखा हुआ है दर्राजा माने होता है बाइसिकल। तो इसमें आप देखें एंड में गोल ता लगा हुआ है। अभी इंशाल्लाह आपसे अगर पूछा जाए दर्राजा के पास आप इस वर्ड में आप हादा लगाएंगी, आपको पूछना हो कि ये किसकी है, ये कहना हो तो आप क्या लगाएंगी, तो आपको कैसे पता चलेगा कि दर्राजा पे मुझे क्या लगाना है हादा या हादी, मैम हाजी ही लगाएंगे, ता लगाए। आप कैसे पहचानेंगे, क्योंकि एंड में गोल ता लगा हुआ है, ठीक है। तो कभी भी आप इसके किसी नाउन में एंड में गोल ता देखिए तो आप समझ जाइए कि ये मुअन्नस है, मुअन्नस है। अब आप इसे हादा नहीं कह सकती, अब आपको अगर पॉइंट आउट करना है तो आप कौन सा यूज करेंगी, मुअन्नस वाला ही यूज करेंगी और कहेंगी हादिही। यहाँ नीचे क्या लिखा है, अदर्राजतु अनसिन हादिही। अब देखिए जो आ था ये इसमें क्वेश्चन एक अलग से ऐड किया हुआ है। अब मुदाफ मुदाफ इलैहि का है दर्राजतु अनसिन, तो दर्राजतु अनसिन के पेश और उसके आगे वाले नाउन के जेर और इन सब चीजों से हम लोगों को पता चला कि ये इसको पजेस किए हुए हैं। और अब आप इसे पढ़ेंगी अनस की साइकिल हादिही, ये क्या ये अनस की साइकिल है, अदर्राजतु अनसिन हादिही, ला हादिही दर्राजतु अम्मारिन, नहीं ये अम्मार की साइकिल है। हादिही जदीदा, जदीद माने होता है न्यू, जदीद माने न्यू होता है, क्या वर्ड होता है जदीद, इसके माने होता है न्यू। लेकिन आपने लिखा हुआ है ये जदीदा, ये क्यों लगा इसके साथ, इसकी साइकिल वजह से, मुअन्नस है जी। हाँ। तो जो जिसका जैसा रहता है ना अरबी में आप देखेंगी कि वो उसका क्वालिटी भी जो है वो उसके साथ साथ चलती है। इंशाल्लाह अब आपका पॉइंट जो नया ग्रामर शुरू होगा वो सिफा मौसूफ ही शुरू होगा, सिफा क्वालिटी, मौसूफ माने जो उसको एडजेक्टिव आप कह लें, तो जो सेम सेम होते हैं। अगर यहाँ पे होता कि बैत, ये घर किसका है, अबैतु अनसिन हादा, तब क्या होता हादी ही नहीं होता, ये होता अबैतु अनसिन हादा, ये अनस का घर है।
تو ہم لوگ کہتے ہیں لا ہاذا بیت عمار ہاذا جدید. ٹھیک ہے، تو یہ بیت کیونکہ مؤنث نہیں تھا اس وجہ سے ہم نے جدید ہی رکھا، کیونکہ صفہ جو ہے وہ موصوف کے جیسی ہی ہوتی ہے. بیت جدید، لیکن دراجۃ جدیدہ. انشاءاللہ آگے بھی جیسے یہ گرامر آتی جائے گی تو اس کو کہتے ہیں صفہ، کوالٹی، موصوف جو اس کوالٹی کو لیے ہوئے ہوتا ہے وہ موصوف. پھر انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے. جی اریج. میم کوئی ورڈ کے اینڈ میں اگر گول تا لگاتے ہیں تو وہ مؤنث ہو جاتا ہے نا، تو بیتو پھر وہ ہاں حاضہ کی ہو جائے گا، وہ حاضی ہی کیوں نہیں ہے؟ جیسے دراجتو حاضی ہی ہے. دراجتو میں گوتا لگا ہوا تھا، یہ دراجہ مؤنث بات ہو رہی ہے تو جب کوئی وہ تا مؤنث ہوگا مربوطہ تو ہے نا آپ کو ہاذی ہی دراجہ میں. کہنا. جی تو آپ کو تا مربوطہ اگر کسی مؤنث کی طرف اشارہ کرنا ہے تو آپ ہاذی ہی کہیں گی. بیت جو ہے وہ مؤنث نہیں ہے، اس لیے آپ ہاذی ہی بیت نہیں کہیں گی. اس سے پیچھے آپ پڑھ چکی ہیں ہاذا مسجد ہاذا بیت، کیونکہ وہ مذکر ہے. جی وہ میل ہے، مذکر میں آپ بات کرنی تھی. گھر ہے، گھر ہوتا ہے، گھر ہوتی نہیں ہے. اوکے تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ صفہ موصوف اس میں تھوڑا تھوڑا آتا جا رہا ہے، اس کو بھی سمجھتے جائیں. وَالدَّرَّاجَةُ أَنَسٍ قَدِيمَةٍ. قدیم معنی ہوتا ہے پرانا، جدید معنی نیا، قدیم معنی پرانا. لیکن دراجہ کے لیے بات چل رہی تھی، اس میں گولتا موصوف جو ہے، صفہ جو ہے وہ سیم ہوتی ہے، اس میں بھی گولتا لگ گیا قدیمہ. وَدَرَّاجَةُ أَنَسٍ قدیمہ. اور سائیکل پرانی ہے. انس کی سائیکل پرانی، مبتدا بتا دیجیے. دراجۃ انس قدیمہ. جی اس میں مبتدا اور خبر کیا کیا ہے؟ کسی کو نہیں معلوم اس میں مبتدا ہے اور اناسل میں آئے گی مبتدا سائیکل مبتدا اور قدیم خبر ہے. مبتدا ہے، قدیم خبر خبر ہے. قدیم خبر ہے. انس بارک اللہ فیک، خبر ہے. قدیم خبر ہے. جی انس کیا ہے؟ پورا انس وہ سائیکل دو پورا مبتدا میں آئے گا. انس کی سائیکل مبتدا ہے، اور جی یہ کیا ہے؟ پرانی خبر. اور اسے کھول کے بتائیے، اس میں یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے؟ جی دو ہی آپ لوگ پیچھے پڑ چکے ہیں، وہی ہوگا یا تو جار مجرور یا مضاف ہوگا. مضاف جی الیہ. یہ مضاف ہے اور یہ دراجہ مضاف مضاف اور پہچانا آپ نے، یہ مضاف ہے. اس پہ کیسے صرف دمہ پہچانا لگا کہ ہوا ہے، یہ مضاف؟ دراجتو پہ دمہ لگا ہے صرف. اس سے لگا. پہچانا آپ نے. جی یہ مضاف ہے. اور کیسے پہچانا کہ یہ مضاف الیہ ہے؟ نیچے ڈبل تنوین. زیر سے پہچانا. اچھا اور یہ خبر ہے، یہ کیسے پہچان لیا آپ نے؟ جو اس کے بارے میں بتا رہا ہے نا. اس کے بارے میں بتا رہا ہے. صحیح. اگر آپ کو میننگ نہیں آ رہی ہوتی تو پھر تبھی بھی آپ کیا دیکھ، وہ ہے نا مرفوع. مرفوع ہے اور سنگل ورڈ کا مرفوع ہے. الحمدللہ. چلے یہ قدیمہ جو ہے مبتدا خبر کے ساتھ ساتھ صفہ موصوف، ابھی اس کی کوالٹی بھی بن رہی ہے نا. چلیے جزاک اللہ خیر. الحمدللہ. کچھ ہی 2-3 لوگ بول رہے ہیں، کیا باقیوں کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ چلیں انشاءاللہ جب گرامر لیں گے تب اور پھر سے اس کو پڑھیں گے. 2 منٹ کا کلاس اور کر کے پھر بند کرتے ہیں، تھوڑا سا اور پڑھ لیں گے پیج. هذه ساعة علی. اب آپ دیکھیں کہ یہ هذا ساعة نہیں ہو سکتا، هذه لگانا پڑے گا. ٹھیک ہے، هذه یہ گھڑی ہے، علی کی گھڑی ہے. تو الحمدللہ آپ کو اس میں مبتدا خبر مضاف مضاف الیہ، یہ مبتدا یہ خبر، اور خبر میں بھی یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ. جی شبانہ. جی میم گرامر سے نہیں، ہمیں اس کا کوشچن کرنا تھا کہ یہ جو آج کل 10 دنوں کے جو روزے رکھے جائیں گے میم، اس میں اور بھی کوئی نیت کی جا سکتی ہے؟ قضا روزہ کی نیت جی جی کر سکتی ہیں.
عرفہ والے دن کے لیے بھی آپ نہ کیجیے گا، باقی آپ اس کے دوسرے لوگوں دوسرے جو یہ کیونکہ کوئی بھی عبادت آپ اس میں کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ میم ہی یہ جمیلہ 8 دنوں کے جی جی ٹھیک ہاں 8 دن کے جو روزے ہیں اس میں آپ اس کو جزاک اللہ۔ نیت کر کیا آیا ہے، دیکھیں ابھی تک ہادی ہی چل رہا تھا، اب شی بھی آ گیا، تو یہ اوکے ہے۔ اس طرح سے بھی آپ ابھی اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہی ہیں کہ یہ بس اس بات میں بتا رہی کہ یہ خوبصورت جمیلہ، اس کے اینڈ میں آپ نے لکھا کہ تابوتا بھی لکھا جدن ویری بہت زیادہ، یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، جو خوبصورت وہ اس کا ہی آیا کیونکہ آپ اسی کے بارے میں بتا رہی تھی۔ هذه ملعقہ، ملعقہ ہے اسپون کو، هذه قدر کہتے ہیں پتیلی برتن کو۔ تو دیکھیں قدر میں کوئی نشانی نہیں ہے کہ گول تا لگا ہو، لیکن پھر بھی وہ کئی جگہ ایسے آپ کو یہ انہوں نے کیوں دیے، کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر جگہ یہ نشانی آپ کو نہیں ملے گی، کچھ نام جو کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے یہ ہیں، کافی نشانی ملے گی کہ کچھ لیکن معلوم کرنے پڑتے ہیں کہ یہ مؤنث ہے۔ قدر پتیلی کو کہتے ہیں، برتن کو، تو یہ برتن ہے۔ ملعقہ فی القدر، فی بھی آپ کے آ گیا، جار مجرور اب آ گیا، یہ مبتدا اور یہ خبر، ان سب کے اوپر بہت دھیان کیجیے گا، سارے سینٹینسز کو مبتدا خبر جار مجرور مضاف مضاف الیہ اور جو اس کی کوالٹی ہے وہ اس کے سیم آ رہی ہے، اس کا دھیان رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ ملعقہ مانے اسپون، فی القدر مانے اس میں ہے، پتیلی میں ہے۔ جی عظما بولیں۔ استاذہ جدہ کی مطلب ایک بار پھر بتا دیے، آواز اس ٹائم پہ آپ کی گڑبڑ ہو رہی تھی۔ جد مانے ویری، انگلش والا جو بہت ویری ہم لوگ لکھتے ہیں نا، ویری گڈ، وہ والا بہت اچھے، ویری بہت۔ اس میں جو اسپیلنگس ہیں سوری ورڈ میننگ ہے وہ لرن کے لیے دیجیے، کہاں ہے اس کے ورڈ میننگ عظما؟ دیکھیے گا جو ہم لوگ پہلے لرن، ہاں یہ ہے بس۔ چلیں نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ، ابھی تو بس آپ کو ہم سوچ رہے کہ الگ سے یہ خالی دیں گے مضاف مضاف الیہ جار مجرور 49 اور مبتدا خبر، جی اچھا نکالنے کے دیں گے۔ باقی جمیل مانے خوبصورت ہوتا ہے، جمیلہ اور جمیل ایک ہی ہے، اگر مذکر مؤنث کے لیے یوز ہو رہا ہے تو جمیلہ مانے خوبصورت۔ انشاءاللہ کوشش کر کے کچھ یہ دیتے ہیں کہ آپ لوگ پھر سے چھانٹ پائیے، الگ الگ کر پائیے۔ اوکے چلے میٹنگ بند کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔